معزز ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم آیت نمبر 125 کے اندر بیت اللہ کی ایک فضیلت اور ایسی فضیلت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو ہی بخشی ہے، اور وہ یہ کہ اس کو تمام مخلوق کا مرجع بنا دیا ہے۔ یعنی لوگ بار بار اس کی طرف لوٹ کر آتے ہیں اور ہمیشہ لوٹنے کے آرزو مند رہتے ہیں۔ یعنی کوئی آدمی اس کی زیارت کرنے سے سیر نہیں ہوتا، بلکہ ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ زیارت اور طواف کا شوق لے کر آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر انسان کوئی اور منظر ہے، جیسے اس کو اگر ایک مرتبہ دیکھ لے، 2 3 4 مرتبہ دیکھ لے، پھر تو اس طرف دھیان بھی نہیں جاتا۔ لیکن خانہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جسے بار بار دیکھنے کے انسان کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح روزہ مبارک ہے جسے بار بار جس کا دیدار کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک قرآن مجید ہے، قرآن مجید کہ جس سے بار بار پڑھا جاتا ہے، اور ہر مرتبہ جب انسان اس کو شروع کرتا ہے تو ایک نیا شوق اور ایک نیا جذبہ ہوتا ہے، اور ایسے لگتا ہے جسے پہلی مرتبہ اس کو پڑھ رہا ہے۔ یعنی قرآن مجید ایسی کتاب ہے، تمام کتابوں میں سے ہے، کہ جس کو پڑھنے سے انسان کا جی نہیں بھرتا۔ اور اس کے علاوہ بیت اللہ شریف ایسی جگہ ہے، روضہ مبارک ایسی جگہ ہے جن کا دیدار کرنے سے انسان کا دل نہیں بھرتا، انسان سیر نہیں ہوتا، بلکہ بار بار اس کا دل کرتا ہے کہ میں چیزوں کو دیکھوں۔ تو آج ہم نے آیت نمبر 125 آدھی آیت کا ترجمہ اور تشریح کرنی ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم آیت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب ہم نے بنا دیا البیت خانہ کعبہ کو، مثابتاً جمع ہونے کی جگہ، لوٹنے کی جگہ، للناس لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، یعنی وہاں پر قتل قتال اور یہ دوسری چیزیں سب حرام کر دی۔ وَاتَّخِذُوا اور تم بناؤ من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی نماز کی جگہ، یعنی جس مقام پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو۔ تو یہاں پر لفظ مسابہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو یہ خاص فضیلت بخشی ہے کہ وہ مرجع خلاق بن گیا ہے۔ لوگ بار بار اس کی طرف جانے اور لوٹنے کے آرزو مند رہتے ہیں۔ جیسے کہ امام تفسیر حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا، لا یقضی احد منہا وطرن، یعنی کوئی آدمی اس کی زیارت سے کبھی سیر نہیں ہوتا، بلکہ ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ طواف اور زیارت کا شوق لے کر وہ لوٹتا ہے۔ بلکہ بعض علماء نے تو یہ فرمایا کہ قبول حج کی علامات میں سے ہے کہ وہاں سے لوٹنے کے بعد پھر وہاں جانے کا شوق دل میں پائے۔ چنانچہ عام طور پر اس کا مشاہدہ بھی کیا جاتا ہے کہ پہلی مرتبہ جتنا شوق زیارت بیت اللہ کا ہوتا ہے، دوسری مرتبہ اس سے زیادہ شوق ہوتا ہے، اور جوں بار بار زیارت کرتا رہتا ہے یہ شوق اور بڑھتا جاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید، جیسے روضہ رسول ہے کہ ایک مرتبہ اس کا دیدار کر کے اور پھر دل میں تڑپ پیدا ہو جاتی ہے کہ بار بار اس کا دیدار ہو، زیارت ہو۔ اسی طرح قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جسے بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے اور اس سے کبھی بھی انسان کا دل نہیں بھرتا۔ یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو دیا ہے، یعنی یہ بیت اللہ کی خصوصیت ہے۔ ورنہ دنیا کے دیکھو بہت سے بہتر مناظر ہوتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ دیکھ لینے کے بعد انسان سیر ہو جاتا ہے، بلکہ اگر 5 7 مرتبہ دیکھے تو پھر تو دیکھنے کا دھیان بھی نہیں آتا۔ لیکن یہاں پر دیکھیں، یہ بیت اللہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر لوگ مشقت کے ساتھ جاتے ہیں، پیسہ لگا کر جاتے ہیں، اور یعنی وہاں پہ کوئی اتنے خوش منظر سینری بھی نہیں ہے، وہاں پہنچنا کچھ آسان بھی نہیں ہے، اور نہ وہاں دنیا کے کاروبار کی کوئی اہمیت ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے دل میں تڑپ رہتی ہے۔ اب یہاں پر دوسری مسابہ کے بعد دوسری چیز کیا ہوئی؟ وہ امن، اور امن کی جگہ، امن یعنی امن، جائے امن، اس کو امن کی جگہ بنا دیا۔ اور لفظ بیت سے مراد صرف بیت اللہ نہیں ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، یہاں پر بیت اللہ ہی مراد نہیں بلکہ پورا حرم مراد ہے۔ یہ پورا حرم شریف جو ہے نا، وہ لوگوں کے لیے امن کی جگہ ہے۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں بھی عربوں کے ہاتھ میں ملت ابراہیمی کی جو کچھ آثار باقی رہ گئے تھے نا، ان میں یہ بھی تھا کہ حرم میں اپنے باپ اور بھائی کا قاتل بھی کسی کو ملتا تو انتقام نہیں لیتے تھے، اور عام جنگ اور قتال کو بھی حرم میں حرام سمجھتے تھے۔ شریعت اسلام میں بھی یہ حکم اسی طرح باقی رکھا گیا۔ فتح مکہ کے وقت صرف چند گھنٹوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اس ارض حرم، یعنی یہ جو حرم کی زمین ہے نا، اس میں قتال کو جائز رکھا تھا، مگر اسی وقت پھر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے خطبے میں اس کا اعلان بھی فرما دیا کہ اس کی حرمت جو ہے وہ اب تا قیامت باقی ہے۔
یہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے حلال ہوئی تھی، لیکن اب تا قیامت اس کی حرمت باقی ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ کوئی شخص حرم کے اندر ہی کوئی ایسا جرم کرے جس پر حد اور قصاص اور اسلامی شریعت کی روح سے عائد ہوتا ہے، تو حرم اس کو امن نہیں دے گا، بلکہ اس پر با اجماع امت حدود اور قصاص جاری کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر اس کے حرم کے اندر ہی کوئی ایسا کام کرتا ہے، ایسا جرم کرتا ہے کہ جس پر اس کا حد اور قصاص جاری ہونا چاہیے، تو اس پر ہونا چاہیے، یعنی اس پر سب کے نزدیک بجماع امت اس پر وہ حد بھی لگے گی، قصاص میں اس کو قتل بھی کیا جائے گا، کیونکہ قرآن کریم کا ارشاد ہے فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، کہ اگر وہ تیرے سے لڑے نا تو تم بھی ان سے لڑو، اگر تم سے لوگ حرم میں قتال کرنے لگے تو تم بھی ان کو قتل کر دو۔ البتہ یہاں پر ایک مسئلہ ائمہ مجتہدین میں مختلف بھی ہے، وہ یہ کہ کوئی شخص باہر سے جرم کر کے حرم میں پناہ لے لے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ اس میں بعض ائمہ اس پر بھی حرم میں حدود اور قصاص کی سزائیں جاری کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کو سزا سے معاف نہیں ہو سکتی، یعنی یہاں پر اس کی سزا معاف نہیں ہوگی، کیونکہ اگر ایسا کیا کہ حرم میں جانے کی وجہ سے سزا کو معاف کر دیا جائے، پھر تو جرائم جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، دنیا میں بہت فساد ہو جائے گا، اور حرم جو ہے وہ مجرموں کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ لیکن احترام حرم کے سبب حرم کے اندر اس کو سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ حرم سے باہر نکلے، اور وہاں سے نکلنے کے بعد اس پر سزا جاری کی جائے گی۔ تو یہ ہماری آدھی آیت جو ہے اس کی تشریح تھی، تو آدھی جو ہے اس کی انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ہم تشریح بیان کریں گے، کیونکہ پھر سے ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اور لوگوں کو سمجھنے میں کافی مشکل ہوگی، اس لیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اس کی انشاءاللہ کل ہم تفسیر کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔